السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور کل میں ولاگ نہیں بنا سکی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور آج میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کروں۔ ایم زیڈ فیملی ولاگ میں آپ کا سواگت ہے، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کہتی ہوں۔ وہ ایک جگہ میں نے ایک ولاگ میں دیکھا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم، نمستے، ویلکم اور گڈ آفٹرنون یا گڈ مارننگ۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے نمستے۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہم مسلمان ہیں نا، تو اللہ پاک نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی میں ہم تفریق کریں۔ ہم اپنے اعمالوں کو اچھا رکھیں، اپنے اعمالوں کو درست رکھیں، نیکی کے کام کریں اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کریں، نہ کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں۔ ہمیں لوگ انڈیا سے بھی دیکھتے ہیں، ہمیں بنگلہ دیش سے بھی دیکھتے ہیں، ہمیں یورپ سے بھی دیکھتے ہیں، تو ہم سب کو سلام، نمستے یا ست سری اکال یا جو جس طرح سے بھی، یہ بھی ان کا ایک سلام ہے، وہ ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ ایک زبان کی بات ہے، ایک لینگویج کی بات ہے۔ جس طرح آپ پشتو بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، بلوچی بولتے ہیں تو سارے پاکستانی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، صرف اچھی باتوں کی طرف دھیان دیں اور نیک کام کریں اور اچھے کام کریں، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ آج کل ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک فیملی نے اپنی بیٹی کی شادی یورپ میں، غالباً کینیڈا، انگلینڈ یا امریکہ یا اسی سائڈ پہ کر دی، تو وہ اسے وہاں بیاہ کے لے گئے۔ وہاں اس کے 2 بچے بھی ہوئے، 2002 میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی شادی ہوئی، پھر اس کے بچے بھی ہوئے، لیکن اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا انہوں نے، اتنا ظلم کیا، بالکل گھر میں نوکرانی بنا کے رکھا۔ اس کا جو شوہر تھا نا، وہ اسے چھوڑ کے کہیں دوسرے ملک چلا گیا، اور اس بچی بیچاری کو انہوں نے نوکر بنا کے رکھا۔ اس کے 2 بچے بھی ہو گئے۔ وہ سارا دن کام کرتی، سارا دن اس کو مارتے پیٹتے، کھانا نہیں دیتے تھے، یہاں تک بھی ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ اس کو رسیوں سے باندھ کے سیڑھیوں سے گھسیٹا گیا، اسے مارا گیا اور اس کے ساتھ ظلم کیے گئے۔ اور جو ہے نا، اس کے ایک دن تو اس کے بچوں کو کہا گیا کہ اپنی ماں کے منہ پہ تھوکو۔ تو اس طرح کے ظلم جب ہوتے ہیں نا تو بہت دل پریشان ہوتا ہے۔ تو میں یہ اپنے سارے بہن بھائیوں سے یا بڑوں سے یا بزرگوں سے یا چھوٹوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی اپنے بچوں کی شادیاں، خاص طور پر بیٹیوں کی شادیاں کرنے لگو تو دیکھ بھال کے کرو۔ اس خوشی میں نہ رہو کہ ہم انگلینڈ یا امریکہ بھیج رہے ہیں اپنی بیٹی کو، یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ ہم ایک غریب کو دے دیں گے جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا، جو کما کے ہماری بچی کو سکون سے، راحت سے اپنے گھر میں رکھے گا، تو یہ ہوتی ہے زندگی۔ اب اس بچی کے ساتھ کتنے ظلم ہوئے ہیں اور کسی نے بھی رپورٹ نہیں کی۔ آخر ان کے کسی پڑوسی نے جا کے پولیس میں رپورٹ کی، تو اب ان پہ جب مقدمہ چلا تو اس کی ساس، وہ کی تصویر بھی دکھائی ہوئی تھی اور ساری، کہ ان کو، اس کی ساس 80 سال کی ہیں، اتنی ظالم، اور ان کو بھی اب 10 سال قید ہو گئی ہے اس عورت کو، اور ان کے ساتھ جو اس کے اور کوئی شوہر اور سارے تھے، ان کو بھی 10 سال قید ہو گئی ہے، وہ اب جیل میں ہیں۔ اب اس لڑکی کا آپ خود سوچو کہ اب یہ بیچاری کہاں جائے گی؟ 20 سال گزر چکے ہیں، 2002 میں شادی ہوئی ہے اور یہ 22 کا واقعہ، تو وہ کہاں جائے گی؟ پاکستان میں تو اس کا رابطہ انہوں نے پہلے شروع سے ہی ختم کر دیا تھا کہ تمہارا کوئی ہے ہی نہیں، تمہارا کوئی ہے ہی نہیں، تم کسی سے رابطہ رکھ ہی نہیں سکتی ہو۔ تو وہ بیچاری کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، تو آخر وہ بیچاری اب پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی، یا واپس آئی ہے یا کیا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے تھوڑا سا ہی دیکھا تھا، اتنا زیادہ نہیں، لیکن بس وہ مجھ سے نہیں دیکھا گیا، مجھ سے نہیں سنا گیا کہ اتنا ظلم اتنا ظلم تو نہیں کرنا چاہیے نا، تھوڑا بہت تو سوچنا چاہیے۔ تو 2 منٹ رکو بیٹا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اپنی اولاد کے لیے آپ لوگ خدا کے لیے کچھ سوچیں،
اور نا بیٹیوں کو بیاتے ہوئے ضرور 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 آپ دیکھا کریں کہ کون لوگ ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے نا، تو ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ایک دن وہ ہمارے گھر آئے، یعنی کہ سنڈے کو آئے، تو فرائیڈے کو ہمارے گھر کارڈ آ گیا 4 دن بعد کہ اچانک رشتہ ہو گیا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، لندن جا رہی ہے ہماری بیٹی۔ تو ہم بھی گئے ان کی شادی میں، بڑے خوش جی، یہ وہ بڑا، وہ بچی کو بیاہ کے نا وہ لڑکا لے گیا جہلم، کیونکہ جہلم سائڈ کے اور نورپور سائڈ کے زیادہ لوگ نا لندن ہوتے ہیں، وہ واقعی لندن میں رہتا تھا۔ تو اب انہوں نے یہ تو انکوائری نہیں کی کہ کیسے لوگ تھے، کون تھے، اچھا کریکٹر تھا، پہلے سے شادی شدہ تھا کیا نہیں تھا۔ بہرحال وہ اسے جہلم لے گیا، بہت بڑی کوٹھی، اس میں کتنے سارے نوکر چاکر، گارڈ، اور گاڑی باہر اندر پورچ میں کھڑی ہوئی۔ تو وہ بڑی خوش کہ میں تو بڑی 1 مہینہ اس کے ساتھ رہا، سسرال والوں کے ساتھ بھی رابطہ وغیرہ رکھا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ آ جاؤ، اپنی بیٹی کے پاس رہو، کیونکہ میں واپس جا رہا ہوں، تو جب میں اس کے ڈاکومنٹس بن جائیں گی تو اسے بلا لوں گا، تو آپ اتنے دن اس کے ساتھ رہیں، یا دل چاہے تو اسے ساتھ واپس لے جائیں، لیکن یہاں رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو بہت خوش ہوئیں، وہ وہاں چلی گئیں، وہاں گئیں تو ابھی دوسرے دن وہ لڑکا چلا گیا واپس لندن، اس کی فلائٹ تھی۔ تو جب وہاں گیا تو 1 دن ہی گزرا ہوگا یا 2 دن گزرے ہوں گے، تو ایک خاتون آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کہاں ہے جی فلاں، اس لڑکے کا نام لیا۔ تو انہوں نے کہا وہ تو چلا گیا ہے، تو تم کون ہو؟ تو اس نے کہا جی میں ان کی بیوی ہوں، میرا ایک بچہ بھی ہے، وہ فلاں جگہ پہ کوٹھی میں رہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمہاری کوٹھی ہے، گاڑی بھی کھڑی کر کے چلے گئے۔ اب جب 1 مہینہ گزر گیا ہے تو مجھے تو کہا تھا کہ میں لندن جا رہا ہوں، تو تمہارے ڈاکومنٹس بنواؤں گا، تمہیں بلا لوں گا۔ تو اب کیا ہے کہ انہوں نے نا میرے ساتھ رابطہ کوئی نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ میں آ گئی، مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، تو میں اب یہاں آئی ہوں آپ کے پاس، تو آپ نے اپنی بیٹی کیوں دی جب کہ میرے پاس پہلے ایک بیٹا بھی ہے؟ اچھا جی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہیں کہ ایک ڈرائیور آیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ گاڑی رینٹ کی تھی، تو وہ واپس مانگ رہے ہیں، اس کے پیسے بھی دے دیں۔ اب یہ تو اتنی پریشان ہوئی کہ میں کہاں سے رینٹ دوں۔ بہرحال وہ گاڑی وغیرہ لے گیا۔ اس عورت نے کہا میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے، 10 دن میری گاڑی کھڑی رہی ہے، 10 دن بعد ڈرائیور آیا اور گاڑی لے گیا ہے، اور یہ کہہ کے گیا ہے کہ اس کا رینٹ آپ پر ہے۔ تو اسی طرح اس سے پہلے وہ 2 شادیاں اور کر چکا ہے، کیونکہ جب میں اپنے گھر میں آئی ہوں تو میرے گھر میں بھی ایک عورت آئی تھی کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ تو یہ جو کوٹھی ہے نا، یہ بھی کرائے کی ہے، یہ کوٹھی جو ہے نا یہ بھی کرائے کی ہے، یہ بھی اس کی اپنی نہیں ہے۔ تو وہ اتنی ٹینشن میں ہوئی، وہ اپنی بچی کو لے کے اپنے پاس گھر آ گئیں۔ گھر آئیں تو وہ بچی پریگننٹ تھی، تو پھر اس کی بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ یقین کریں 15 سال تک وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہی ہے۔ جب اس کی بچی 15 سال کی ہو گئی ہے تو اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم اس کی شادی کرتے ہیں۔ اور وہ جو بچی 15 سال کی ہوئی تھی نا، اس کو اس کی خالہ کے گھر بیاہ دیا، اور اس کی شادی مطلب کہ شادی کے 15 سال بعد اس کی عمر کتنی ہو گئی تھی؟ تقریباً 40 سال۔ تو اس کو پھر نا وہاں دوبارہ اس کی شادی کر دی گئی ہے۔ اب وہ جس گھر میں ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے، اپنے گھر میں اچھی ہے، لیکن اس کی پچھلی زندگی کا دکھ وہ اسے نہیں بھول سکتا۔ تو اپنی بچیوں کا رشتہ دیتے ہوئے تھوڑا سا سوچ لیا کریں، انکوائری کیا کریں، پتہ کیا کریں یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح کے لوگ ہیں۔ اب یہ جو میں نے پہلے آپ کو واقعہ سنایا ہے، آپ خود جا کے اٹھائیں، یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو اتنی وائرل کر رہی ہے کہ اس عورت کو قید بھی ہو گئی ہے اور اس کو سزا ہوئی ہے۔ تو بتائیں نا، ایک بچی کی زندگی برباد کر دی۔ ماں باپ نے، پتہ ہے ہمارے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ خاص طور پہ میں کہتی ہوں کہ بیٹیوں کی شادیاں ایک دھکا مارنا ہوتا ہے بیٹی کو، سوچ سمجھ کے، چاہے وہ کنویں میں گرے اور چاہے وہ آباد ہو جائے، ایک دھکا مارنا ہوتا ہے بس۔ تو اس دھکے کو ذرا سوچ سمجھ کے مارے۔ بیٹیوں کو گھر سے نکالنا ہے نا تو بڑا سوچ سمجھ کے نکالیں، کہ وہ آگے جا کے ہوتا تو وہ نصیب کی بات ہے، دیکھیں ہوتا مقدر ہے۔ میری شادی ہوئی نا تو 1 سال بعد میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، لیکن وہ نصیب تھا۔ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بہت اچھے، وہ 1 سال میری پوری زندگی پہ بھاری ہے، وہ 1 سال مجھے نہیں بھولتا کہ میرے ساتھ کتنا اچھا رہا وہ بندہ۔
اور کتنی محبت سے اور کتنی چاہ سے میری ایک ایک چیز کا خیال کرنا، وہ اس کو نصیب کہو، اس کو کہو مقدر، یہ نصیب تو نہیں ہے نا، یہ تو پتہ نہیں ماں باپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے پھر بھی مان لو اللہ پاک کی طرف سے ہوا ہوگا، لیکن نہیں، اس میں قصور والدین کا بھی ہے، پتہ تو کریں نا کہ وہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں۔ آج کل تو لڑکیوں کو لے جا کے بیچتے بھی ہیں، یہ ابھی زارا کاظمی کا کیس آپ دیکھ لیں کتنا خوفناک اور خطرناک تھا۔ تو اس طرح سے یہ تو ایک زارا کاظمی سامنے آئی ہے نا، پتہ نہیں ہماری کتنی زارا کاظمی بیچاری، اوئے ہوئے، مجھے تو سوچ کے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج کل، دنیا کیا کر رہی ہے۔ اللہ پاک ان سب کو ہدایت کرے، اور مجھے امید ہے کہ میری اس بات سے بہت سے والدین جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں بہت سوچیں گے اور سوچ سمجھ کے اپنی بچیوں کی شادیاں کریں گے، کیونکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور بیٹیاں ماں باپ کے ہاتھ میں، جو نیک اور شریف بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کی رضا پہ راضی ہو جاتی ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتی ہیں، تو آپ ان کے لیے اچھا سوچیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، پلیز مجھے کمنٹس بھی دیں اور سبسکرائب بھی کریں مجھے، میرے بہت کم سبسکرائب ہیں، میرے ویورز کم ہیں، تو پلیز 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 میرے ساتھ تعاون کریں، ٹھیک ہے۔ اور آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، بہت خوش رکھے، اور کبھی کوئی دکھ غم آپ کے پاس سے بھی نہ گزرے، اور آپ پھولوں کی طرح کھلتے رہیں، مسکراتے رہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنے پیرنٹس، اپنی اولاد، سب کے ساتھ خوش باش رہیں اور آباد رہیں، ٹھیک ہے۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ، اور اللہ حافظ، اللہ حافظ۔